السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہم بھی دینیات کی کلاس شروع کرتے ہیں، دینیات کی درس شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پھر پڑھیے، انشاءاللہ روزانہ ایک بار پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اب ہم چلتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو 2 دن گزشتہ کل اور گزشتہ پرسوں سبق نمبر 1 پڑھایا تھا، آج بھی سبق نمبر 1 چلے گا، بٹ یہ ایپیسوڈ 3 کہلائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو نقطوں کی پہچان کرایا تھا، پہلے مہینے میں 2 دن۔ آگے چلتے ہیں، تختی نمبر 1 سبق نمبر 1 مفردات، حروف تہجی کہتے ہیں، یہ جو الف سے لے کے یا تک ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے ہی پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو الگ سے کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ کو دین کی بہت اچھی معلومات ہو جائے گی، آپ قرآن بھی پڑھنے لگیں گے اور آپ کے عقائد بھی صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ عربی بھی پڑھنے لگیں گے، یعنی عربی لٹریچر بھی پڑھنے لگیں گے، اردو بھی پڑھنے لگیں گے، اور دین کی تمام ضروری باتیں آپ کو مل جایا کریں گی۔ میں نے بتایا تھا یہ ہمارا آدھے گھنٹے کا کلاس ہے، تو آدھا گھنٹہ اپنا وقت کو فارغ کر لیں، سارے کام سے آپ فارغ ہو جائیں اور فارغ ہو کر اسی آدھے گھنٹے کی کلاس کی طرف اپنا دھیان جمائیں۔ تو پڑھتے ہم الف با تا سا جیم، الف با تا سا جیم۔ پھر پڑھیے، الف با تا سا جیم۔ جس طرح میں پڑھا رہا ہوں اسی طرح پڑھنا ہے، آپ کو الگ سے کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آگے چلتے ہیں، یہ تو چونکہ قاعدہ کا رہا ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کالر سے یہ آسانی ہے تو نکالنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق نمبر 1 چل رہا ہے اسی کو پھر دہرائیں گے ہم۔ کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ، ترجمہ، میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ اچھا، آپ کی طبیعت میں تقاضا ہوگا کہ یہ تو یاد ہو گیا، یہ جلدی آگے بڑھانا چاہیے، کہ نہیں، یہ آسان کر کے پیش کر رہا ہے، جیسے کہ ہر بچے سے بچہ، ہر ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی، ہر پڑھے لکھے سے پڑھا لکھا آدمی اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لے۔ اگر پڑھانے کی ضرورت پڑے تو ایسے ہی پڑھانا ہے تاکہ بچوں پر پڑھائی کا بوجھ بچوں کو نہ لگے۔ اس میں استاد کی محنت زیادہ ہے، بچے کی محنت کچھ بھی نہیں ہے۔ استاد کی محنت پر، استاد کی قربانی پر جو بچے سیکھیں گے اس کا اجر انشاءاللہ استاد کو ملے گا، ماں باپ کو ملے گا۔ تو یہ ماں باپ خود بھی پڑھا سکتے ہیں، ان پڑھ ماں باپ بھی پڑھا سکتے ہیں۔ جو اچھے نیک اعمال کریں گے اس کا بھی اجر ملے گا ہمیں۔ تو پھر میں بتاتا ہوں، بسم اللہ، یہ کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ، ترجمہ، میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ کیونکہ بھی سبق ایک ہی چل رہا ہے اس لیے ایک ہی چلائیں گے۔ آگے چلتے ہم۔ یہ عقائد و مسائل ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا، عقائد و مسائل ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔
ہمارے عقائد کیا ہے اور عقائد کے متعلق مسائل معلوم ہونا چاہیے. کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ. تو کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھیے. لا توڑ کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی پڑھ سکے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب ایک ساتھ پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس طرح پڑھنا ہے. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ عقائد و مسائل تھا. آگے چلتے ہم. آگے چلتے ہیں. اسلامی تربیت. جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر کوئی ہم سے سوال کرے کل اور پرسوں کہ تم کون ہو، تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ اگر ہم سے کوئی سوال کرے تم کون ہو تو ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ ہم مسلمان ہیں. ہم سے کوئی سوال کرے تم کون ہو تو اس کا جواب دینا ہے ہم مسلمان ہیں. اب کوئی اگر ہم سے سوال کرے تمہارا مذہب کیا ہے تو ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے. اگر ہم سے کوئی کہے تمہارا مذہب کیا ہے تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے. کوئی ہم سے سوال کرے اسلام کیا سکھاتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ تو ہمیں کہنا چاہیے، ہمیں یہ کہنا ہے اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھیے گا. یہ میرا جو درس ہے یہ پریکٹیکلی ہے، دکھا نہیں رہا ہوں بلکہ پریکٹیکلی جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے آپ پڑھیے. انشاءاللہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر کوئی ہم سے سوال کرے بھائی اسلام کیا سکھاتا ہے تو کیا کہنا چاہیے ہمیں یہ کہنا ہے، یہ دیکھیے جواب. اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. سوال: اگر کوئی ہم سے سوال کرے اسلام کا کلمہ کیا ہے، اسلام کا کلمہ کیا ہے تو ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی ہم سے سوال کرے بھائی آپ کا اسلام کا کلمہ کیا ہے تو ہمیں کہنا ہے اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بتا رہا ہے. اب اگر ہم سے کوئی سوال کرے، سوال اگر ہم سے کوئی کرے ہم کو اور چاند، سورج، زمین و آسمان سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ ہم کو اور چاند، سورج، زمین و آسمان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ بتانا ہے. ہم سے کوئی سوال کرے بھائی ہم کو اور چاند، سورج، زمین و آسمان اور سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ جواب: ہم کو
ہم کو اور چاند، سورج، زمین و آسمان اور سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ جواب دینا ہے۔ اب ہم سے کوئی سوال کرے روزی کون دیتا ہے تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ روزی اللہ دیتا ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ کوئی سوال کرے بھائی روزی کون دیتا ہے تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ روزی اللہ دیتا ہے۔ یہ اسلامی معلومات تھی، اسلامی تربیت تھی۔ آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں ہم اسلامی یہ بھی وہ بھی اسلامی آپ کی تربیت تھی اور یہ بھی اسلامی تربیت ہے۔ سبق نمبر 1 جو پیچھے چھوٹ گیا تھا اس کو بھی بتا دیتے ہیں۔ سبق نمبر 1 اسلامی تربیت، حدیث کی معلومات ہونی چاہیے نا ہمیں، حدیث کی معلومات، حدیث سیکھنا چاہیے ہمیں، حدیث سیکھنی چاہیے۔ حدیث سیکھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تو ہم دلیل دے پائیں گے۔ دلیل کے لیے ہمارے کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ تو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے۔ جو موضوع ہے اس موضوع کے متعلق اگر ہم حدیث پیش کر دیں گے تو بات مضبوط ہو جاتی ہے۔ قرآن کی آیات اور حدیث پیش کر دیں گے تو بات مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہم کس سے کہیں گے دین آسان ہے، تو آپ سے کوئی معلوم کہ دین آسان کی دلیل دو، کیسے آسان ہے؟ کہ بھئی ہمارے نبی نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، یہ دلیل ہے۔ باقی آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں، مثال دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ دلیل سب سے مضبوط بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب دین آسان ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ سوال نہیں ہے بلکہ سبق نمبر 1 ہے جی، ایمانیات پر۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ دین کیا ہے بھائی؟ دین آسان ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ اعداد زبان، عربی زبان، اعداد میں نے بتایا تھا گنتی کو کہتے ہیں، تو پڑھتے ہم عربی گنتی۔ سبق نمبر 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7۔ پھر پڑھیے 1 2 3 4 5 6 7۔ پھر پڑھیے 1 2 3 4 5 6 7۔ پھر پڑھیے 1 2 3 4 5 6 7۔ اگر ہو سکے تو برائے مہربانی اس کو نوٹ بھی کر لیا کیجئے، یہ آسان ہے گنتی، تو انشاءاللہ آپ کو لکھنا بھی آ جائے گا۔ یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7۔
پھر پڑھیے واحد واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ. پھر پڑھیے واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ. یہ آپ کی عربی گنتی ہو گئی ہے. اب آگے چلتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں تو اردو زبان پہ آگے ہم اردو پہ آ جاتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اردو کیسے پڑھنا ہے. اردو دیکھیے، سبق نمبر 1 بترتیب حروف الف بے پے تے ٹے سے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بعض علاقے میں اس کو الف با پا تا تا سا بھی کہتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو، لیکن میرا پڑھانے کا طریقہ یہ ہے الف بے پے کہتا ہوں، تو آپ جو ان سے آپ کو اچھا لگے آپ اس انداز میں پڑھ سکتے ہیں. الف با پا، یہ تو کچھ لوگ پڑھاتے ہیں، لیکن میں جو پڑھاتا ہوں الف بے پے تے ٹے سے. الف بے پے تے ٹے سے. الف بے پے تے ٹے سے. یہ اردو ہے. ان کو بلائیے، کیسے کون آئے ان کو بلائیے، ریڈ ٹی شرٹ والے کو بلائیے. تو یہ چلتے ہیں. اب ہمارا اردو ہے. اب ہم یہ جو ہے اردو ہو گیا، یہ ہمارا سبق پورا ہو گیا. اب میں سب سے درخواست کروں گا کہ روزانہ میری اس ویڈیو کو جو ہے آپ اہتمام سے دیکھیے گا. صرف آدھے گھنٹے کا ویڈیو ہے، صرف آدھے گھنٹے کا، نہ کہ ایسا نہیں کہ آپ کو بہت زیادہ لمبا ویڈیو ہے، بہت مختصر ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اردو، آپ کی عربی، آپ کی دینی معلومات اور آپ کے عقائد اور مسائل، انشاءاللہ آپ کے اندر بہت بڑا ذخیرہ، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ذخیرہ آپ کے اندر داخل فرما دیں گے. اور آپ کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہوگی کہ آپ یوٹیوب کے ذریعے سے، آن لائن کے ذریعے سے صرف آدھا گھنٹہ فارغ کر بہت ساری دینی معلومات سیکھ لیں گے. اور آپ انشاءاللہ آپ خود بھی درس دینے کے لائق ہو جائیں گے. آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، یہ آدھا گھنٹہ دیکھیے، آج تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا، میں نے کم وقت میں آپ کا یہ درس پورا کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.